السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد شیر۔ دوستوں، دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہر وقت نقصان پہنچانے میں لگا رہتا ہے، لیکن ان میں سب سے خطرناک دشمن کون ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کی ہمیشہ کی ناکامی چاہتا ہو اور ہمیشہ کی بربادی میں لگا رہتا ہو۔ دوستو، اصل میں دشمن کا لفظ جو ہے نا، ہم نے بارہا سنا ہے، بلکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں دشمن کون ہوتا ہے، دشمن کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی، اس کی ڈیفینیشن کی میں آج پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ دوستو، اصل میں دشمن کا لفظ جو ہے نا، وہ 4 حروف سے مل کے بنا ہوا ایک لفظ ہے۔ یعنی دشمن میں سب سے پہلے دال آتا ہے۔ دال سے مراد جو ہے نا، یہ دنیا ہے۔ دنیا انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان دنیا کے پیچھے پڑ جائے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اور اسی طرح وہ آخرت سے بے پرواہ ہوتا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس طرح انہیں موت آ جائے گی، تو اس طرح وہ آخرت کے لیے کوئی توشہ نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح حسرتوں کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دنیا ہے، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ دیکھا جو بے رخی سے تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تم کو کیا ہوا۔ اصل میں یہ دنیا بے وفا ہے، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہاں پر دال سے مراد جو ہے نا، یہ دنیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد شین آ جاتا ہے۔ شین سے مراد جو ہے نا، وہ شیطان ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے اور ایمان سے خالی ہو کے بے ایمان دنیا سے چلا جائے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا وہ ایندھن بن جائے۔ اور اسی طرح بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، اِنَّهُ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک یہ آپ کا کلم کلا دشمن ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور ایسے حالات میں چلے جائیں کہ وہ آپ سے ناراض ہوں۔ یہاں شین سے مراد جو ہے نا، وہ شیطان ہے۔ پھر اس کے بعد میم آ جاتا ہے۔ میم سے مراد جو ہے نا، مال ہے۔ انسان مال کی ہرس اور ہوس میں اگر لگ جائے، اور اس سے اِنَّهُ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بلکہ وہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ اس مال کی طلب میں، اس کو جمع کرنے میں بہت پکا ہے، بہت شدید ہے، اور اسی طرح مال کی ہوس کی وجہ سے پھر وہ نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ کسی کا حق دیکھتا ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کو مار لیتا ہے، اور اسی طرح الحاکم التکاثر اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ مال و حرص کی وجہ سے وہ بالآخر قبر کی طرف چلے گئے، اور سب کچھ انہیں پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھ سے رہ جائے گا۔ یہ مال جو ہے نا، مال یہاں پر مال دشمن میں میم سے مراد مال ہے، اور یہ مال جو ہے نا، ایک نہ ایک دن ان سے رہ جائے گا، یہ دوسر کی وراثت میں چلا جائے گا۔ تو دوستوں، یہاں پر میم سے مراد جو ہے نا، یہ مال ہے۔ اور اسی طرح جو آخری حرف ہے نون، یہاں نون سے مراد جو ہے نا، وہ نفس ہے۔ نفس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کا تعلق پیٹ سے ہے، دوسرا کا تعلق جو ہے نا، وہ شہوت سے ہے۔ یعنی پیٹ کی خاطر وہ چوریاں کرتے ہیں، وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں، اور اسی طرح حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہر وقت رہتا ہے۔ اسی طرح اس کے نیک اعمال بھی جو ہے نا، وہ مقبول نہیں ہوتے بلکہ مردود ہوتے ہیں، اور قبولیت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پیٹ، یہاں پر نفس جو ہے نا، اس کا بڑا دشمن ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ پھر چوریاں کرتے ہیں، اور کسی کا باغ لوٹتے ہیں، کسی کی دکان لوٹتے ہیں، کسی کا گھر لوٹتے ہیں، اس پیٹ کی خاطر۔ یہاں پر اس نفس کی وجہ سے وہ ڈوب جاتا ہے، اور جو شہوت ہے، نفس کا جو دوسرا پورشن ہے، حصہ ہے، اس سے مراد جو ہے نا، وہ شہوت ہے۔ پھر انسان جو ہے نا، جو زناکاریاں کرتے ہیں، اور اسی طرح بدکاری میں
وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو اسی طرح بہت خطرناک حدیث مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے کہ دو کام ایسے ہیں، دو فعل ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان میں ایمان نہیں رہتا، یعنی جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان موجود نہیں رہتا، ایمان اس کے اوپر سے اس کے سر پر منڈلا رہتا ہے۔ اور اسی طرح جب بدکاری کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے اندر ایمان نہیں رہتا، بلکہ ایمان اس کے اوپر منڈلا رہتا ہے۔ تو دوستو یہ نفس جو ہے نا انسان کو خود ڈبو دیتی ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اسی طرح یہ نون سے مراد جو ہے نا دشمن میں وہ نفس ہے۔ تو دوستو کوشش کرے کہ اپنے نفس کی اپنے زندگی کی خود آپ اصلاح کریں، اور اسی طرح اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چاروں دشمنوں سے بچائے اور ہمیشہ دنیا اور آخرت کی عافیت ہمیں عطا فرمائے۔ بس اس بندے ناچیز کی کوتاہیوں پر آپ ضرور میں معذرت چاہتا ہوں، اس کو آپ معاف کر لیں، درگزر کا معاملہ کریں۔ تو دوستو بس یہی گزارش پھر سے میرے اس چینل کو آپ نہ صرف سبسکرائب کر لیں بلکہ لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔